زندگی یاد مدینہ میں گزاری ساری، زندگی یاد مدینہ میں گزاری ساری، زندگی مدینہ میں گزاری ساری، زندگی یاد مدینہ میں گزاری ساری، زندگی یاد مدینہ میں گزاری ساری، الحمدللہ زندگی یاد مدینہ میں گزاری ساری، زندگی یاد مدینہ میں گزاری ساری۔ اے فرشتو اسے اب چھوڑ بھی دو، آپ کا خیر مقدم کرتا ہے رمضان کی اسپیشل ٹرانسمیشن سلام رمضان میں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، عرض کی یا رسول اللہ میں آپ پر ایمان لے آیا ہوں، لیکن کچھ ایسا دکھا دیجئے جس سے ایمان اور پختہ ہو جائے اور مستحکم ہو جائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ اس نے ادھر ادھر دیکھا، عرض کیا یا رسول اللہ اس درخت کو اپنے پاس بلا لیجئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جاؤ تم کہہ دو کہ تمہیں اللہ کے رسول نے بلایا ہے۔ وہ شخص اس درخت کے پاس گیا اور جا کر اسی طرح کہا کہ تمہیں اللہ کے رسول نے بلایا ہے۔ چشم فلک نے نظارہ دیکھا کہ درخت نے جڑیں اکھاڑی، پہلے دائیں کو جھکا پھر بائیں کو جھکا اور جڑیں اکھاڑتا ہوا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں حاضر ہوا اور پکارا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر حکم فرمایا کہ جاؤ اپنی جگہ پر واپس لوٹ جاؤ۔ وہ اعرابی یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا اور کلمہ پڑھا، ایمان لایا اور عرض کی یا رسول اللہ اگر اجازت دیں تو میں آپ کو سجدہ کر لوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نہیں، اس کی اجازت نہیں ہے، سجدہ صرف اللہ کے لیے ہے، رب تعالی کے لیے ہے۔ وہ جھکا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قدم بوسی کی، قدموں کو چوما۔ یہ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت ہے کہ جو نہ صرف انسانوں کے دلوں میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہے، بلکہ درختوں پر، زمین پر، افلاک پر، جانوروں پر، یہاں تک کہ پتھروں پر، یہاں تک کہ خشک تنوں پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ودیعت کر دی گئی ہے۔ ناظرین کرام، اس سنہری بات کے ساتھ ہی آج ایک ایسے سنہرے مہمان ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے کہ جن کو یقیناً آپ سب بھی سننا چاہتے ہیں، ہم بھی سننا چاہتے ہیں۔ آج ان کی گفتگو، ان سے کچھ گپ شپ بھی کریں گے، کچھ بات چیت، زندگی، سفر کس طرح سے گزرا، کس طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت خوانی پوری دنیا میں ان کی پہچان بنی۔ یہ ایک دو روز کی بات نہیں ہوتی، یہ قصہ ہے 20-25-30 سال کا، 20-25-30 سال کی محنت، اور یقیناً اللہ اور اس کے رسول کا کرم اس مقام تک لاتا ہے۔ اور اس میں سے بہت ساری محنت تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے، ان کا کچھ سفر تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور ہم اس کے گواہ ہیں کہ کس طرح انہوں نے یہ سفر طے کیا ہے۔ پوری دنیا میں عزتیں پائیں، عالمی شہرت یافتہ ثنا خاں، میرے بہت پیارے بھائی، میرے دوست خالد حسنین خالد صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خالد بھائی خوش آمدید۔ سب سے پہلے تو بہت شکریہ۔
بہت آپ نے وقت دیا اور ہمارے ناظرین چاہ رہے تھے کہ آپ تشریف لائیں. بہت شکریہ آپ کی پوری ٹیم کا، اسٹوڈیو 5 کا، کہ انہوں نے یاد کیا تو میں حاضر ہو گیا. بڑی محبت آپ کی. کچھ یاد ہے کب شروع کیا تھا؟ اب تو یاد بھی نہیں کہ کب کیا تھا. اتنا عرصہ ہو گیا اب یاد بھی نہیں ہے. الحمدللہ. بس وہ جو کچھ ہم نظر آتے ہیں وہ ہم نہیں ہوتے، اس کے پیچھے کوئی اور ہوتا ہے. جو مجھ میں بولتا ہے وہ میں نہیں ہوں. جی. اور یقیناً والدین کی سب سے پہلے جو وہ ڈائریکشن آپ کو دیتے ہیں، آپ ساری زندگی اس پہ چلتے ہیں. میرے والد صاحب نے، میرے دادا ابو نے مجھے اس فیلڈ میں لایا اور باقاعدہ نعت سکھائی، محافل میں لے جانا، آداب سکھانا، علماء کی مجلس میں لے جانا. محافل نعت تو بہت عرصے کے بعد شروع ہوئی ہیں، تو پہلے جلسے ہوا کرتے تھے، تقاریر ہوا کرتی تھی. جی ہاں، ان مسجدوں میں حاضر پڑھا جاتا جی تھا. مسجدوں میں پڑھا جاتا تھا، اور بہت کم ڈیوریشن کی نعت ہوا کرتی تھی. تقریر زیادہ ہوتی تھی اور نعت کم ہوتی تھی. تو وہ وہاں سے ہی سیکھنے کا عمل جو ہے وہ شروع ہوا. صحیح. یعنی یہ طے کر لیا تھا آپ کے والدین نے بھی کہ اس بچے نے سرکار کا ثنا خواں بننا ہے. جی بالکل. ٹھیک. تو کچھ یاد ہے وہ کون سی نعتیں یاد کراتے تھے، یا کون سی والد صاحب یا والدہ پسند کرتی تھی کہ خالد یہ پڑھے؟ جی والد صاحب میرے اللہ ان کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، انہوں نے ادبی صفحہ جو آتا تھا نا اخبار پہ، اس میں بڑے سلیکٹڈ سے کلام نعتیہ حمدیہ آتے تھے، تو وہ کٹنگ مجھے دینا. جمعرات کو آتا تھا وہ صفحہ. اچھا. بعد میں وہ سنڈے میگزین میں آنا شروع ہوئے، تو اس میں سے کٹنگ لینا. چونکہ چکوال کا شہر آپ کو معلوم ہے چھوٹا سا شہر ہے، وہاں پہ بکس اتنی نہیں ملتی تھی نعت کی، کیسٹس اتنے نہیں ہوتے تھے. 3 سے 4 کیسٹس تھیں جس میں وہی نعتیں آگے پیچھے ملتی تھی مختلف نعت خانوں کی. تو کلام کی سلیکشن انہوں نے کروانی مجھ کو، اور پھر مجھے اوپن فور دینا کہ آپ اس پہ تیاری کرو. پھر مجھ سے سننا، جو طرز مناسب ہونی اس پہ. اچھا 2-3 طرزیں بناتے تھے اس کلام کی، تو اس سے وہ اس کا آغاز ہوا. اور کچھ میں چاہتا ہوں ہمارے ناظرین کو سنائیں وہ جو اب تک مجھے یاد ہے، جو ابتدائی نعتیں والد صاحب والدہ بڑے محبت سے پسند کرتے تھے. جو پہلے نعت میں نے سب سے پہلے پڑھی تھی وہ ہمارے میلاد شریف کا جلوس ہمارے گاؤں میں، ہمارا جو ننیال کا گھر ہے اس میں آتا تھا. اچھا. تو اس کا مجھے اب ایک ہی شعر یا 3 مصرے ہوں گے وہ مجھے یاد ہیں. بسم اللہ. میں پیش کرتا ہوں. یہ کم لوگوں نے سن رکھی ہوگی کہ جی وہ بہت کم. کون سے اشعار تھے. یہی حسرت ہے سینے میں کہ دم نکلے مدینے میں، زیارت کو ترستا ہوں، بلا لیجے مدینے میں. اور اسی کا ایک اور مصرع ہے کہ ہے الفت سے محمد کی چمک دل کے نگینے میں، یہی حسرت ہے سینے میں کہ دم نکلے مدینے میں. واہ واہ واہ، کیا بات. کیا یہ ذوق جو علمی اور ادبی آپ کا ذوق ہے، یہ والدین کی طرف سے، والد صاحب کی طرف سے یہ ملا، یا اساتذہ ایسے ملے جنہوں نے معیار کی پہچان بتائی؟ جی کیونکہ مجھے جو ایکسپیرنس ہے نا، میں جو اشعار پڑھتا ہوں، ناظرین اکثر اشعار جب تک میں نہ بتاؤں وہ اکثر لوگ نہیں پہچان پاتے کہ کس کے اشعار ہیں. کچھ لوگ پوچھ بھی لیتے ہیں، لیکن مجھے چند لوگ ملے ہیں جو بتا دیتے ہیں مجھے کہ تسلیم بھائی یہ وہ فلاں شاعر کے آپ نے اشعار بہت اچھے پڑھے، ان میں سے ایک خالد ہیں. یعنی یہ پہچان جاتے ہیں. یہ بتاتا ہے کہ مطالعہ ہو تو پہچانے گا نا بندہ. جی بالکل.
ابھی تسلیم بھائی ابتدائی طور پر تو میرے والد صاحب نے میرے ساتھ محنت کی، پھر اسکول لیول پہ نعت پڑھنے کا سلسلہ شروع ہو گیا مقابلہ جات میں. اچھا اور اس اس وقت کے وہ ایسے ساتھ ساتھ وہ شاعر بھی نہیں آئے تھے نا جو طرزوں پہ لکھ دیتے ہیں، جی اس وقت تک وہ نہیں آئے تھے. الحمدللہ. تو یہ کام بہت بعد میں شروع ہوا ہے. ہاں جی یہ تو اور بہت تو اسکول لیول پہ پڑھنا، پھر محفل میں پڑھنا، پھر میری جب دینی تعلیم کا آغاز ہوا تو وہاں پہ اساتذہ ایسے میسر آئے کہ جنہوں نے کلام اقبال بھائی ہمیں یاد کر کے سناؤ. اور لو لیول کا شاعر اب ایک عالم دین کو آپ کیا سنائیں گے؟ اب اگر استاد صاحب کہہ رہے ہیں کہ عصر کے بعد آپ نے مجھے نعت سنانی ہے تو پھر مجھے تھوڑی سی محنت تھوڑی نہیں بلکہ زیادہ کرنا کرنی پڑے گی کہ استاد چاہ رہے ہیں کہ آپ کچھ سنائیں. تو اس میں کلام کی جو سلیکشن تھی وہ الحمدللہ شروع سے ہی. اور پھر سب سے پہلے جو اس میں کاؤنٹ ہوتا ہے آپ بھی جانتے ہیں کہ کتاب بینی نہیں رہی. جی ہاں کتاب سے تعلق نہیں رہا. کتاب سے تعلق، شاعر کا نام اسی وقت معلوم ہوگا جب آپ خود کتاب سے دیکھیں گے، شیلف سے بک خود اٹھائیں گے، برگردانی کریں گے، آپ کو پتہ ہوگا کس شاعر کی کتاب ہے. یا اگر مجموعہ بھی ہے تو اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ فلاں شاعر کا کلام ہے. تو آج کے ہمارے دوستوں میں یہ کتاب بینی کا جو شوق ہے اور ذوق مطالعہ جیسے آپ کہتے ہیں وہ موجود نہیں ہے. جی ہاں اب تو جو ہے وہ سن کے آگے وہ سماعی فن جو ہے وہ شروع ہو گیا. جی یوٹیوب سے فیس بک سے لے لیا، جی کسی بھی ذریعے سے لے لیا، کسی محفل میں پڑھا نوٹ کر لیا جی اور پھر اس کے بعد جا کے جی آگے پڑھ دیا. میں ایک چاہتا ہوں حمد سے ہم آغاز کریں، جی ہم جو آپ کو بہت پسند ہو اس کے 2-3 بار پھر آگے انشاءاللہ ناظرین گفتگو بھی ہوگی، کلام بھی ہم سنیں گے. ہر لہجہ ہر دم اللہ، ہر لہجہ ہر دم اللہ، ہر لہجہ ہر دم اللہ، ہر لہجہ ہر دم اللہ. وہ دل کی باتیں جانتا ہے، ہر چہرے کو پہچانتا ہے، ہر چہرے کو پہچانتا ہے. وہ سنتا ہے، وہ مانتا ہے، ذرہ ذرہ گردانتا ہے. ہر لہجہ ہر دم اللہ، ہر لہجہ ہر دم اللہ. واہ 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 ماشاء اللہ. کیسے اتنی سہولت سے دیکھنے والے کو لگتا ہے کہ خالد بھائی بڑی سہولت سے پڑھ رہے ہیں، کوئی ان کو کوئی محنت نہیں کرنی پڑ رہی، دیکھنے والے کو یہی لگتا ہے. یہ کیسے چیز آتی ہے؟ جو آپ کا حالانکہ آپ اتنے اونچے اونچے خرج پہ بھی پڑھتے ہیں، اتنے اونچے سر پہ پڑھتے ہیں. بس وہ پریکٹس بھی ہے، اور دیکھنے میں جو آپ کو 5 منٹ لگتے ہیں اس کے پیچھے 5 سال بھی ہو سکتے ہیں. اللہ خون جگر ہوتا ہے. اور جو محنت کرتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ ایک ایک لائن کے پیچھے کیا محنت ہے. سب سے پہلے تو اللہ کا کرم ہے، بے شک حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب تک آپ محنت، پانی کھڑا رہے تو اس میں بھی بدبو پیدا ہو جاتی ہے. تو جب تک وہ حرکت کرتا رہے گا، یہ محنت ایک دن، یہ نہیں ہے کہ ایک کلام تیار ہو گیا تو آپ بس اس پہ ڈیپینڈ کر کے تو آپ فیلڈ میں نکل یہ جائیں گے. مسلسل محنت کا نام ہے. ہر روز ایک کلام پڑھتے ہوئے ایک نیا سبق ملتا ہے. اور ہم لوگ اس کو، آپ بھی محفل میں حاضر ہوتے ہیں، ہم بھی حاضر ہوتے ہیں، اکٹھے ہوتے ہیں، تو دیکھیں کہ ایک ہی جگہ پہ پڑھے ہوئے کلام اور دوسری جگہ پہ پڑھے ہوئے وہی کلام فرق ہوتا ہے. فرق ہوتا ہے.
جی ہاں، سیکھنے کا عمل تو ساری زندگی جاری رہتا ہے. جاری رہتا ہے. جی. کیا اتنے سالوں میں سب سے زیادہ ہڈل کیا آئی، مشکل کیا آئی کہ میں نے یہ کام مشکل سے کیا؟ تقریباً ساری فیلڈ ہی مشکلات پہ مبنی ہے. اس کی وجہ جیسے میں کہ آپ کو بتاتا ہوں، میں چونکہ میرا براٹ اپ جو ہے وہ ایک پنجابی فیملی میں، میرے والدین آج بھی آپس میں پنجابی بولتے ہیں. جی جی تو وہ اکٹھے کو کٹھے بولتے ہیں. کٹھے. ٹھیک ہے. اور دوپہر کو دوپہر پنجابی میں بولا جاتا ہے. جی بالکل. تو مجھے سب سے زیادہ محنت مجھے لگتا ہے کہ مجھے اردو، اور یہ میرے مرشد کا فیضان بھی کہ وہ چونکہ اردو بہت اچھی بولتے تھے جی. تو مجھے آسان ہو گیا. مجھے ایسے لگتا ہے کہ مجھے زیادہ مشکل اردو اپنی ٹھیک کرنے میں، الفاظ میں نے ایک ایک لفظ پہ نہ دیکھا، محنت کی کہ اس کو کیسے ادا کرنا ہے. جی چھوٹے شہر سے اٹھ کے بڑے شہروں میں آنا بہت مشکل ہے. بہت مشکل. بڑے شہر کا پلیٹ فارم مہیا ہونا یہ بہت بڑی نعمت ہے. واہ واہ واہ. یہ وہی جان سکتا ہے جس نے چھوٹے شہر سے آیا ہے. اور وہ کہتے ہیں نا کہ بڑی مچھلیوں کے درمیان زندہ رہنا، اس کے لیے کتنی اسٹرگل کرنی پڑتی ہے. تو چھوٹے سے شہر سے بڑے شہر میں آنا بہت مشکل کام ہے. اور ان لوگوں میں اپنا آپ منوانا مشکل کام ہے. اور اللہ نے آپ کو اس میں بڑی کامیابی دی. الحمدللہ. پھر اب تو چکوال آپ کی پہچان بن گیا. بس کچھ ایسا ہی ہے. اور چکوال کو اگر کچھ اور چیزوں سے جانا جاتا ہے تو اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے کہ خالد حسنین، خالد کی نسبت سے چکوال کو جانا جاتا ہے. جی ابھی تک بھی لوگ پوچھتے ہیں کہ چکوال کہاں ہے. جی دیکھ لیں اب تو آپ، پھر بتانا پڑتا ہے. چکوال کا نام اس کا مطلب انہوں نے آپ کی نسبت سے سنا ہے. بس اب یہ اللہ کا کرم ہے کہ آپ اس کو جو کچھ بھی کہہ لیں. متاثر کس سے تھے زیادہ؟ اساتذہ جتنے بھی دیکھیں آپ اس فیلڈ میں جب آتے ہیں تو ایک محفل میلاد ریڈیو پاکستان پہ لگتی تھی. خواہ وہ لاہور اسٹیشن سے ہے، اسلام آباد اسٹیشن سے ہے. تو اس وقت وہ دوسرے اے ایم بینڈ ہوتا تھا. تو وہ گھما کے آپ کو ایک چیز میں دوسری چیز کی، دوسرے اسٹیشن کی آواز آنا شروع ہو جاتی تھی. تو اس وقت محنت کے حوالے سے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ اگر وہ 20-25 منٹ کی ایک محفل ہوتی تھی، محفل میلاد، تو اس میں ہم نے نعت خوان کی آواز بھی پہچاننا ہوتی تھی. اچھا. کلام بھی سننا ہوتا تھا اور طرز بھی یاد کرنی ہوتی تھی. واہ. اور ساتھ میں لکھنا بھی ہوتا تھا. اشعار. اور کلام کی سلیکشن پی ٹی وی پہ جتنے نعتیہ مشاعرے آتے تھے، اب میں وہ سن بھی رہا ہوں، میرے ہاتھ میں پینسل بھی، اور میں وہ ساتھ ساتھ لکھ بھی رہا ہوں. یعنی اتنا آپ کو فاسٹلی، آج کل تو آپ کو لیرکس مل جاتے ہیں، سب کچھ مل جاتا ہے جی. آپ گوگل پہ ڈالیں تو سارا کچھ آ جائے. تو اس وقت کتابیں اتنی میسر نہیں تھیں ہمارے شہر میں، اور اگر میسر تھیں تو اتنی دولت میسر نہیں تھی کہ خریدا جا سکے. کیسٹ نہیں ملتا تھا. کیسٹ تھی تو ٹیپ ریکارڈر نہیں ہوتا تھا کہ جس میں لگا کے سنیں. تو یہ محنت کے بڑے بڑے. یاد ہے پہلی نعت کی کتاب کون سی خریدی تھی؟ مجموعہ جو پہلے میں نے مظفر وارسی صاحب کا لیا تھا، کوئی کتاب تھی، اسی میں سے وہ اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے. واہ واہ. اور میں جہاں کہیں کعبہ عشق تھا غالباً. میں جہاں کہیں بھی جاتا تھا نا، کہیں میں لائبریری دیکھ لیتا تھا تو میں اس میں سے نعت کی کتابیں دیکھتا تھا کہ کون سی. جی ہاں. اب تو آپ موبائل پہ فوٹو بنا، اس کو جلدی سے لکھنا، اجازت لے کے بندے سے جس کی لائبریری ہے، تو وہ کلام دیکھنا، لکھنا، پھر اس کو تیار کرنا. فوٹو کاپی کی بھی سہولت نہیں ہوتی تھی، موبائل تو ہوتا ہی نہیں تھا. مشکل تھا. نعت خواں کون سے اس وقت زیادہ افق پر تھے جن کو آپ سنتے تھے زیادہ؟ اعظم چشتی صاحب. اعظم چشتی کی کیا خاص بات آپ سمجھتے ہیں کہ وہ نعت کا جو سبھی کہتے ہیں اسلوب ہے، سبھی کہتے ہیں کہ اعظم چشتی بہت بڑا، جو ادب کا جو اسلوب ہے پڑھنے سے لے کر شاعری تک، وہ اس بندے کے یہاں موجود ہے. اور اگر بہت ہی عشق میں ڈوب کر آپ نے نعت سننا ہوتی تھی تو قاری زبید رسول صاحب کو سنتے تھے. واہ واہ واہ. اور اگر محفل کو چلانے کے حساب سے اور ذوق کے حساب سے آپ سنتے تھے تو آپ زوری صاحب کو سنتے تھے. واہ واہ واہ. یعنی ایک وہ مزاج تھا کہ اگر ادبی ہم نے مقابلے میں نعت پڑھنی ہے تو اعظم چشتی صاحب والے سٹائل کی پڑھنی ہے، محفل میں پڑھنی ہے تو زوری صاحب والی پڑھنی ہے. اور اسی طرح بہت سے ثنا خان جو شاید آج کے لوگوں کو ان کے نام بھی نہ معلوم ہو، عبدالرشید جٹو وکل، اچھا، اور سائیں فقیر حسین مستانہ،
یعنی وہ نعت پڑھتے تھے تو محفل میں ایک تحریک پیدا ہو جاتی تھی اور ذوق جو ہے وہ امڑ امڑ آتا تھا. ایسے لوگ تھے وہ پڑھنے والے. کچھ ان کی کچھ چیزیں یاد ہیں؟ کوئی ایک شعر، ان کا انگ، ان کا انداز، جی اگر میں چاہوں کہ وہ سنائیں جن کو آپ پسند کرتے تھے، بچپن کی کچھ یادیں کسی کی بھی. لاسٹ ٹائم جو ہے وہ میں نے سنا تھا، جو آخری محفل تھی 89 میں. کس کی؟ سائیں فقیر حسین مستانہ. سائیں فقیر حسین کی. انہی کے انگ میں، انہی کے انگ میں، بالکل اسی انگ میں. رحمت کے بادل چھائے، رحمت کے بادل چھائے، جبریل خوشی میں آئے، دھوم مچی ہے نگر نگر، سرکار محمد آئے، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. نردن کے دھنوان تمہیں ہو، نردن کے دھنوان تمہیں ہو، تمہاری بات نیاری، توری دیا کی دھوم جگت میں، اے بطحا کے والی، تورا بھکاری غیر نگر میں کیوں دامن پھیلائے، دھوم مچی ہے یہ دھوم مچی ہے نگر نگر، سرکار محمد آئے، صلی اللہ علیہ وسلم. واہ واہ، کیا بات. اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے سے لے کر آج تک یہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ کہیں کہ جی میں جو چیزیں میں نے خود تیار کی ہیں ان میں سے کون سی مجھے بہت زیادہ پسند ہے. اچھا، اس میں یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو پابند نہیں کروں گا کہ جی وہ 25 سال پہلے پڑھی ہے تو آج جو پڑھی ہے فرق تو ہے، لیکن پسند کون سی زیادہ؟ کوئی ایک دو چیزیں جو بہت زیادہ پسند. خود کو تو بہت زیادہ سارے کلام ہی پسند ہوتے ہیں. آپ جو تیار کرتے ہیں آپ کو سلیکشن کرنا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ جب وہ تیار کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے ذہن میں ہوتا ہے کہ مجھے اس کلام سے کتنا پیار ہو گیا. جی ہاں. پوری کتاب میں سے جب ایک کلام آپ اٹھاتے ہیں، کشید کرتے ہیں، تو وہ آپ کے لیے یہ بیان کرنا مشکل ہوتا ہے کہ مجھے کون سا کلام. ہاں، اب چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، کلام مشہور بہت ہو جاتے ہیں جلدی. پہلے جو کلام تیار کیے وہ اب شاید کبھی کبھی خود کو بھی یاد نہیں ہوتے کہ کتنے سال پہلے پڑھے تھے. جی ہاں. تو اب قدر آسانی ہے کلاموں میں لوگوں تک پہنچانے میں، ابلاغ جو ہے وہ آسانی، ابلاغ کی آسانی ہے نا. میں پسندیدگی کی بات کر رہا ہوں. اچھا، میں نہیں، مقصد ایک چیز ہوتی ہے آپ کو جو مطلب پوری دنیا کو پسند آ گئی ہے، ٹھیک ہے جی، لوگ سننا چاہ رہے ہیں، وہی آپ جہاں جاتے ہیں جی وہ سنا دیں. جی جی. ایک ہوتا ہے جی مجھے یہ بہت پسند ہے لیکن لوگ سنتے نہیں ہیں، یہ لوگ مقصد اتنا مجھ سے شاید ان کو ابلاغ نہیں ہو سکا. تسلیم بھائی، آپ بخوبی بتا سکتے ہیں یہ بات کہ بہت سارے کلام آپ کی بیاض میں ابھی تک ایسے ہوں گے جو آپ کو بہت پسند ہیں. جی ہاں. لیکن بعض اوقات اس خدشے کے پیش نظر نہیں پڑتے کہ لوگ نہیں سنیں گے، لیکن جب آپ اکیلے ہوتے ہیں تو آپ وہی گنگنا رہے ہیں. نہیں، یہاں کوئی خدشہ نہیں ہے ایسا. تو آپ کو ایک وہ بہت سے کلام ایسے ہیں، اب کون کون سا کیا جائے. بہت پسند ہے جا کر کوئی طیبہ میں یہ آقا کو بتائے، اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے. ایک شعر وہ مظفر وارسی صاحب کا، اب شاید مجھے وہ یاد نہیں تھا مطلع ہی اس کا، سیراب تجلی ہو میرے ترسے ہوئے نین، ایسے یہ دیکھو نین، ایسے یہ دیکھو نین،
دھرتی ہو کے افلاک سبھی آپ کا آقا مفتوح علاقہ مفتوح علاقہ جغرافیہ گھر آپ کا جغرافیہ گھر آپ کا دروازہ ہے قطبین اے سید کونین اے سید کونین. یہ کوشش کب کی تھی اندازاً کچھ یاد ہے؟ 12 سال پہلے کی ہوگی. اچھا، لیکن پھر پڑھا نہیں؟ پڑھا نہیں. ایسی بہت سی چیزیں ہوں گی بہت سی چیزیں ہیں جو بنائی لیکن پڑھی نہیں. موقع نہیں ملا. لیکن مناسب لوگوں کا ہونا بھی جی ہاں. وہ بہت میٹر کرتا ہے. آپ کئی دفعہ بہت ساری ایسی چیزیں پڑھتے ہیں جب بہت ساری چیزیں ایسی کہ جو آپ نے شاید کبھی بھی نہیں پڑھی ہوتی، لیکن کچھ آپ کے کو اندازہ ہو جاتا ہے یہ لوگ یہ سنیں گے. جی یہ ایک وہ اسی وقت آپ کے ذہن میں آتی ہیں جب آپ کو اس چیز کا اندازہ ہوتا ہے کہ آج سننے والے لوگ بیٹھے ہیں. ایک کلام حسرت ہے کہ انوار سلطان امم دیکھیں آنکھیں بھی تو ہوں ایسی جن آنکھوں سے ہم دیکھیں حسرت ہے کہ انوار روضے کے تصور میں یوں نور ہے چہرے پر روضے کے تصور میں یوں نور ہے چہرے پر آئینہ ہمیں دیکھے آئینے کو ہم دیکھیں حسرت ہے کہ انوار. اب اس کلام کے لیے مجھے 2 دن پہلے 2 میرے اسٹوڈنٹس کے میسج آئے. انہوں نے مجھ سے یہ کلام سن لیا. وہ بات آپ کہہ رہے تھے نا کہ وہ سن کے تیار ہو رہی ہیں چیزیں. تو ایک نے شاعر کا نام پوچھا اور ساتھ میں یہ پوچھا کہ یہ اقبال عظیم کا کلام ہے یا علامہ اقبال کا کلام ہے. دونوں کا نہیں ہے. دونوں کا نہیں ہے. اب مقطع انہوں نے سن رکھا تھا کہ اقبال کہاں گم ہے سب اہل سخن ہے. تو پھر میں نے ان کو بتایا کہ یہ اقبال صفی پوری کا کلام ہے. تو یہ معلوم ہونا، اور جب بچے پوچھتے ہیں اپنے سٹوڈنٹس یا کوئی دوست پوچھتے ہیں اس وقت پھر خوشی ہوتی ہے کہ اب تک چلیں کچھ بندوں میں یہ چیز موجود ہے کہ وہ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ کس کا کلام ہے. کتاب تو پڑھنی نہیں ہے ہم نے. جی ہاں. چلے یہ شوق یہ بھی غنیمت ہے اس دور. جی. شاعر کون سے زیادہ پسند ہے؟ مظفر وارثی، حافظ مظہر الدین صاحب، پیر سید نصیر الدین صاحب اور بہت سارے ایسی جن کے زیادہ کلام پڑھے. جب تھوڑا سا میں اب یہ اس گفتگو کو تھوڑا سا پریکٹیکل رنگ دینا چاہتا ہوں، جب آپ کے کلام پڑھے ہوئے جب کوئی دوسرا پڑھتا ہے تو کیسا لگتا ہے آپ کو؟ اچھا پڑھے تو خوشی ہوتی ہے. اچھا. جب کوئی اچھا پڑھتا ہے تو واقعی خوشی ہوتی ہے کہ. اور اس میں میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا. یو کے میں جب فرسٹ ٹائم میں گیا تھا تو امید فاضلی کی ایک نعت، کبھی یاسین و مبشر کبھی طٰہٰ لکھوں، زندہ جب تک رہوں نعت شہ والا لکھوں. وہ نعت میں نے پڑھی، پڑھتا رہا، پڑھنا چھوڑ دی اور کلام پڑھنا شروع کر دیے. تو کھڑا ہو کے میں اس محفل میں نعت پڑھ رہا تھا مائک سٹینڈ پہ. تو جو علامہ صاحب جنہوں نے بلایا تھا نا، انہوں نے مجھے وہ چٹ پہ لکھ کے دیا کہ یہ کلام پڑھے. ٹھیک ہے.
اب میں دیکھ رہا ہوں ان کو بھی، چٹ کو بھی، اور چونکہ محفل میں ساتھ ساتھ نعت بھی پڑھ رہا ہوں، اور ساتھ میں یہ سوچ بھی رہا ہوں کہ اس بندے نے یہ کلام کہاں سے سنا ہے۔ واہ، مجھے خوشی ہوئی کہ میں لوگ نے جو ٹھیک ہے۔ کلام پڑھا تھا، کم عرصہ پڑھا، اچھا کلام تھا، کم عرصہ پڑھا، اس بندے کو ابھی تک یاد ہے۔ دوسری دفعہ، ایک دفعہ ہالینڈ میں ایک فیملی میں محفل تھی، تو ایک چھوٹی سی بچی، وہ انکل ہم نے یہ نعت سننی ہے، زندگی تیرے کفے پا کی ادا لگتی ہے۔ تو اس بچی کی عمر میں دیکھ رہا ہوں، وہ کلام اس سے بھی پہلے کا پڑا ہوا ہے، اس کی پیدائش سے بھی پہلے کا۔ تو اس نے کہیں سے آڈیو وہ سن لی ہے جی، اور وہ اس کو یاد بھی ہے۔ اور مزے کی بات ہے کہ وہ سورینامی ہے ہاں اور ان کو یہ کلام یاد ہے، اردو ان کی لینگویج نہیں ہے۔ جی ہاں، تو جو آپ محنت کرتے ہیں، جو آپ کی سلیکشن ہوتی ہے، وہ کبھی بھی مٹتی نہیں ہے۔ اور میں کیا سمجھتا ہوں، یہ نعت کا اعجاز ہے کہ آپ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جو پیار سے اور تھوڑی سی محنت آپ اس پہ کر لیتے ہیں، تو سرکار اس چیز کو دبنے نہیں دیتے۔ کتنے ہی سالوں کے بعد وہ پھر سے اس کا ریوائیول ہوتا ہے۔ اور جتنے، میں اس میں یہ بھی بات ایڈ کروں گا کہ جتنے پہلے لکھے گئے، بلغ العلا بکمالہ تنم فرسودہ، اس طرح ان نیلت یاری حسبا، یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کا ریوائیول ہے، جی ہاں، کیونکہ اس میں جذبہ وہ موجود ہے۔ اور جو شاعری بھی نعت میں بھرتی کی جا رہی ہے، وہ مٹ جاتی ہے، جی ہاں، کیونکہ اس میں وہ جذبہ نہیں ہوتا۔ جو بزرگوں کے کلام کی کیفیت ہے وہ جی، تو الگ ہے، جی، جی، وہ دیر پا ہے، بالکل، وہ رہنے والی ہے، جی، کیونکہ وہ سچی کیفیت سے، مطلب وہ سمجھ لیں اپنی کیفیات کو انہوں نے جی، لکھا ہے، بالکل۔ بھرتی نہیں کی ہے۔ نہیں، تکلیف ہوتی ہے، ایک سینسیٹیو ہوتا ہے نا بندہ، حساس ہوتا ہے کہ یار یہ اس کو پڑھنا بھی نہیں آ رہا، اور کئی دفعہ تو آپ کے بیٹھے ہوئے بھی پڑھ دیتے ہوں گے، نہیں، کئی کلام تو ایسے ہیں ہم نے بھی سنے ہیں۔ وہ تو یہ ہوتا ہے کہ خالد بھائی کی اجازت سے میں یہ کلام انہی کا پیش کرنا چاہتا ہوں۔ انہی کو سنانا چاہتا ہوں۔ جی، وہ بلکہ ابھی چونکہ ریکارڈنگز کا دور شروع ہے، تو ایک بچے نے مجھے میسج کیا، میں نے آپ کا یہ کلام جو ہے وہ میں چاہ رہا ہوں میں ریکارڈ کروں۔ تو میں نے اس کو پیار سے سمجھایا کہ یہ آلریڈی ریکارڈ ہو چکا ہے اور آپ کے ساتھ، کہتا ہے نہیں میں کروانا چاہتا ہوں۔ اب وہ پھر میری کیفیت چینج ہوئی، تو میں نے کہا بھائی میں نے غلط پڑھا ہے جو آپ اس کو دوبارہ سے ریکارڈ کروانا چاہتے ہیں۔ تو محنت نہیں رہی، آپ کو ایک رف کام ہوا چاہیے، اسی پہ آپ پڑھ دیں، اپنی محنت نہیں ہے۔ نقالی ٹھیک ہے، نقالی کر سکتے ہیں بس، جی، ٹھیک ہے، نقال ہے، ہم نقل کر سکتے ہیں بس، اور لیکن وہ چیز آپ تو مقصد جو بنانے والا ہے نا، جو کلام جس کو اللہ نے یہ ملکہ دیا ہے، وہ تو اور بنا لے گا، لیکن اسے وہ کلام اپنے بچوں سے بھی زیادہ عزیز ہوتا ہے۔ میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جو اس نے محنت کی ہے، کشید اس کے کیا پیچھے ہے، کا کنسیپٹ آپ کو نہیں نا پتا۔ جی، جو کلام آپ صرف کلام سن رہے ہیں، اس کے پیچھے کیفیت کیا ہے، کس کیفیت میں وہ بنا ہے، کس وجہ سے بنا ہے، کس طرز پہ کیوں بنا ہے، یہ نہیں دیکھا جا رہا۔ صرف کلام کو اٹھا کے تو آپ پڑھ رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ موجودہ دور میں جتنی نعتیں، ایک نعت کسی نے پڑھی، تھوڑا سا وہ ہٹ ہو گیا، اب کسی نے یہ گوارا تک نہیں کیا کہ یہ کلام بھی درست ہے، آیا وزن میں بھی ہے، آیا یہ طرز اس کلام کے لیے ہے، سوٹ کرتی ہے نہیں کرتی، تو لیکن چونکہ محافل میں پڑھنا شروع کر دیا گیا ہے تو سب پڑھ رہے ہیں۔ جی ہاں، بالکل ایسا ہی ہے۔ اچھا، گرہ بندی ایک فن تھا جو اس کے امین ہوئے ہیں، اس فن کے، گرہ بندی کے، ان میں سے ایک آپ بہت بڑا نام ہے، بلکہ آپ کی شہرت بھی ایسی ہو گئی، اور ہم نے محافل میں اکثر دیکھا کہ نعت خواں پڑھتے ہوئے یہ چاہتے ہیں کہ خالد بھائی کم از کم کوئی ایک آدھی گرہ اس پہ کر دیں۔ وہ جو ایک بات ہوئی تھی نا کہ بہت سے کلام ایسے تیار ہوتے ہیں جو پڑھنے کا موقع نہیں ملتا۔ مثال کے طور پر ایک کلام کے 8-10 اشعار ہیں، تو ان میں سے کوئی ایک شعر اس پہ فٹ آ رہا ہے موجودہ حالت پہ، تو آپ کا دل کر رہا ہے یار یہ کلام پڑھا تو نہیں گیا، لیکن اگر اس کا یہ شعر شامل ہو جائے گا تو میری وہ جو پہلے کی ہوئی محنت ہے وہ
ہاں لیکن وہ دیکھیں نا مسلسل مطالعہ ہے جی، تو وہ آئی ہے اور نا، مطالعہ ہوگا اور تو پھر اس گرا وقت ہوگی۔ حافظہ بھی ہو، یاد بھی ہو، جی بالکل، اور وہ یہ بقائمی ہوش و حواس ہو، اور یہ ہونا سمجھ ضروری بھی ہو کہ یہاں پہ وہ لگ جائے گا۔ دوسرا ایک اور بات، یہ گرہ بندی مشکل فن بھی ہے اور کتنا آسان، مشکل ہے؟ میں بتا رہا ہوں کہ آپ اپنا پڑھ کے بیٹھ چکے ہیں محفل میں اور اپنی پرفارمنس پہ آپ فلی طور پہ فورس لگاتے ہیں، جی ہاں، ٹھیک ہے، کہ اس کے بعد گنجائش نہیں رہتی، نہیں ہوتی، پھر بھی محفل میں ذہناً حاضر رہنا یہ مشکل کام ہے، مشکل، خواہ نقیب ہے، خواہ نعت خواہ ہے، ایسا ہی خواہ کوئی عالم ہے، دین بالکل ہے، ایسا ہی ہے۔ تو ان کو ساتھ ساتھ سماعت کرنا گرہ تب چلتی ہے۔ ہوں، اگر آپ کا ذہن حاضر نہیں ہے، ایک لمحے کے لیے بھی آپ آؤٹ ہوئے ہیں، آپ کو سارے اشعار بھول جائیں گے، کبھی گرہ آپ نہیں کر پائیں گے۔ گرہ کی کوئی ایک دو مثالیں میں چاہتا ہوں کہ کس کو آپ دیں تاکہ آپ وقت لیں اس پہ۔ جی گرہ کی مثال، میں کوئی ایک دو مثالیں میں ناظرین کو ہم جو کہ گرہ بندی ہوتی کیسے ہے، یعنی شعر کی، پھر اس میں جب نعت خواں گرہ کر رہا ہے تو اس میں تو آپ کی موسیقیت، جی آپ کا جس راگ میں پڑھا جا رہا ہے وہ اسی جی راگ بالکل، میں لوٹنا ہے، بالکل، اس طرز میں لوٹنا ہے جی آپ کو، بالکل، اور پھر فکری ہم آہنگی بھی اس میں ہو، وہ سب سے زیادہ ضروری ہے کہ اگر مدینہ وہ، طیبہ کی یاد میں اگر شعر کہا جا رہا ہے ہاں تو مدینہ طیبہ کی جدائی، اس کے ہجر میں، اس میں سارے اشعار وہ آنے چاہیے، جی، پھر تو بندش ہے بھی گرہ، ویسے ہی ہو۔ پھر تو گرہ ہے۔ ہوں، اور اگر آپ ذکر مدینہ شریف کا کر رہے ہیں اور کلام اس میں کچھ اور پیش کیا جا رہا ہے، مثال کے طور پر ایک ہے کہ میں جانا چاہتا ہوں، جدائی ہے، ہوں، تو جو گرہ کے اشعار آئیں گے وہ وہ بھی حاضری کے نہیں ہوں گے۔ حاضری کے نہیں ہوں گے۔ جی ہاں، مثال کے طور پر وہ پھر جو طرز یہ ہے کہ میں مدینے جا رہا ہوں، مجھے پھولوں کے ہار ڈالے جائیں یا میرے سے عزت و تکریم کی جائے، لیکن طرز اس کے مخالف ہے، ہوں، تو وہ بھی مناسب نہیں ہوگی۔ جی ہاں، کلام کا اور اشعار کا اور آپ کی کیفیت کا بھی ہونا وہ ضروری ہے۔ صحیح۔ میں چاہتا ہوں کہ اس کی کوئی ایک کلام پہ کوئی گرہ کریں، پھر دوسرے کسی مصرے پر گرہ کریں۔ جی مدینہ طیبہ کا مدینہ 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 ہے اتنی شدید اب تو تمنا ہے مدینہ، ہر سانس سے آتی ہے صدا آئے مدینہ، بیمار کو غفلت ہے، گرا بیمار کو غفلت ہے، بے ہوشی ستاری ہے، اور ہر سانس سے آتی ہے صدا آئے مدینہ، رایا جان دیا شہر مدینے نو، سرکار دیا مہمان لے پیغام میرا بھی جاوی، نالے ہنجواں دا نظرانہ آکھی ہر سانس سے آتی ہے صدا آئے مدینہ، ہے اپنا کام مدینے کی آرزو کرنا، پھر ان کا کام ہے جذبے کی آبرو رکھنا، بولو ہر سانس سے آتی ہے صدا آئے مدینہ، ان نلت یاری حسبا یوماً الى ارض الحرم، بلغ سلامی روضة فيها النبي المحترم، اکبادنا مجروحات من سیف ہجر المصطفیٰ، مطلب کیا ہے؟ ہر سانس سے آتی ہے صدا آئے مدینہ
واہ واہ، یہ غور کرنے کی چیز ہے. جی بالکل غور ہے. پورا شعر پڑھنا بھی ضروری نہیں ہے، جی ہاں پورا مصرع پڑھنا بھی ضروری نہیں جی ہے. ہاں بالکل صحیح. کبھی کبھی ایک لفظ بھی گرا بن جاتی ہے، بن جاتا ہے. اور وہ ایسی گرا ہوتی ہے کہ جی. شاید وہ پورا شعر بھی وہ جی گرا وہ نہیں کر. جو اعلیٰ حضرت اور پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ وہ اللہ. اس کلام کے مقطع جو ہیں. جی ہاں سبحان اللہ ما اجمل کا. اب مطالعہ دونوں اشخاص کی زندگیوں کا مطالعہ بھی پیش نظر ہونا چاہیے. بس خام آئے خام نوائے رضا. سبحان اللہ ما اجمل کا. پھر اعلیٰ حضرت نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا. ما احسن کا ما اکمل کا. نہ یہ طرز میری ما احسن کا نہ یہ رنگ میرا ما اکمل کا. ایک لفظ والی بات. ارشاد ناطق تھا ارشاد ناطق تھا ورنہ کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا. پھر اعلیٰ حضرت ناچار اس راہ پڑا جانا. مطلب گستاخ کیاں کتھے جا اڑیاں. واہ واہ. آپ الحمدللہ ان شخصیات میں سے ان چند شخصیات جنہوں نے اس گرہ اور بندش کے فن کو زندہ رکھا ہے، اس کی روح کے ساتھ اس کی روح کے ساتھ وہ ختم ہوتی جا رہی تھی. یعنی بڑے لوگ جس طرح اعظم چشتی گرا کیا کرتے تھے، یا جس طرح دیگر لوگ، ایون یوسف میمن جس طرح گرا کیا کرتے تھے. بالکل اللہ ان سب کو غریق رحمت فرمائے. یہ ہمارے لیے اساتذہ کا درجہ رکھتے ہیں سب. حضرت علی کا فرمان کہ جس سے آپ ایک لفظ بھی سیکھتے ہیں وہ آپ کا استاد ہے. اور فی زمانہ یہی سب سے بڑا المیہ ہے، کوئی کسی کو ماننے کو تیار نہیں. جی ہاں. سوشل میڈیا کے آنے سے فائدہ زیادہ ہوا ہے یا نقصان زیادہ ہوا ہے؟ نقصان زیادہ ہوا ہے. اچھا. نیگیٹیوٹی زیادہ بڑی ہے. لوگ بدتمیز ہو گئے. ایک مسلمان کے بارے میں اچھا گمان رکھنے کا حکم ہے. جی ہاں. بدگمانی بہت اور پھیلی. قرآن پاک کی آیات کے حوالے سے آپ دیکھیں، کسی خبر کو اس کی تصدیق کیے بنا اس کو آگے مت پھیلائیں. جی ہاں. یہ ایک مسلمان کا شیوا نہیں ہے. جی ہاں. نفاق کی نشانی گردانا گیا ہے اس کو. جی ہاں بالکل. اور وہ صرف اس لیے ہو رہا ہے کہ میرے ویوز بڑھ جائیں بس. جی ویوز اور لائکس کے چکر میں ایمان کو خراب کیا جا رہا ہے، اپنے ایمان کو. پھر جہاں جہاں تک آپ کا وہ میسج جائے گا وہاں وہاں بدگمانی پھیلے گی. صحیح. آپ اپنے معاشرے میں اچھائی کا باعث بننے کے بجائے خرابی کا باعث بن رہے ہیں. صحیح. اور اس طبقے میں خرابی زیادہ بڑھ رہی ہے جس طبقے نے لوگوں کو ہدایت کی راہ دکھانی تھی. اللہ اللہ. جو انبیاء کے وارث ہیں، جنہوں نے ہدایت کا وہ پروسیس وہ آگے بڑھانا تھا انبیاء کے نقش قدم پہ چل کے، جن کی ذمہ داری اس تھی، طبقے میں بدگمانی بہت زیادہ بڑھ گئی. دوسری بات کہ دنیا دار ہم سے بہت زیادہ اچھے ہیں، روایات کے پاسدار ہیں، اقدار موجود ہیں، اخلاق موجود ہے. بڑی ہی دکھ کے ساتھ یہ بات اظہار اس کا کرنا پڑ رہا ہے کہ جن لوگوں نے رہنمائی کرنی تھی وہ لوگ رہنما نہیں رہے. خود پسندی، وہی لائکس، ذاتی آپ کی انا پرستی اور اپنے آپ کو سامنے لانے کے لیے دوسروں کو برا کہنا یا غلط انفارمیشن پھیلانا اور فتویٰ بازی. اب فتویٰ دینا تو مفتی کا کام ہے. جی ہاں. ہر بندہ مفتی ہے.
جسے علم سے کوئی شغف ہی نہیں شغف ہے، نہیں ہے، وہ بس فیس بک کے اکاؤنٹ پر وہ جو لہٰذا کو کسی کو بھی کچھ کہہ دے گا. جو لہٰذا کو لحاظ کے طور پہ لکھ رہا ہے وہ آپ کے ایمان کا فیصلہ کر رہا ہے. جی ہاں، جس کو افطار لکھنا نہیں آتا تے سے لکھتا ہے، آپ کیا کہیں گے؟ یعنی جس کو ہجے نہیں آتے لفظ کے، سپیلنگ جس کو کہتے ہیں اردو وہ نہیں نہیں آتی، آتی، اردو اردو لکھنی نہیں آتی. جو سر کو SAR لکھ رہا ہے ہاں وہ آپ پہ فتویٰ دے رہا ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. تو حضور کی ایک نعت یہ بھی ہے کہ آپ اپنے اخلاق کو سرکار کی تعلیمات کے مطابق بنا لیں. جی ہاں، یہ سب سے بڑی نعت ہے. کہ آپ کی زبان سے، آپ کے عمل سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، بے شک، آپ کی زبان سے بھی کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے. اور وہ شخص جس سے کوئی انسان محفوظ نہیں ہے وہ پھر اپنا فیصلہ خود کر لے کہ وہ کیا کر رہا ہے. کوئی محفل ایسی، یہ فیصلہ کرنا بڑا مشکل ہے، ایسی محفل جو بہت یادگار ہو. بہت سی محافل ہیں تسلیم بھائی، آپ ساتھ شریک ہوتے ہیں، اور ایک محفل کا ذکر کر لیتے ہیں مدینہ طیبہ میں. ہم نے کچھ دن پہلے بھی اس کا کہ چاند رات ہے اور مدینہ طیبہ میں محفل نعت ہے. واہ ہوٹل میں سارے عاشقان مصطفیٰ ہیں، واہ، اور شرم اسیاں سے نہیں سامنے جایا جاتا، واہ، اللہ اللہ، یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہو. ہائے ہائے، کیا ہوا. اور نہیں معلوم کہ یہ شعر کتنی دفعہ پڑھا گیا واہ، اور کتنی آہوں اور سسکیوں کے ساتھ ہائے ہائے. پڑھا گیا. ان میں سے یہ ساری محفلوں میں سے ایک محفل ہے، باقی تو پھر بہت ساری محفل یہ فیصلہ کرنا جہاں پہ کچھ اچھے بزرگ صاحب حال لوگ تشریف فرما ہوں تو ایک مصرع کبھی کبھی جان لیوا بھی ثابت ہو جاتا ہے. جی ہاں بالکل. کتنا زیادہ طویل وقت کے اعتبار سے پڑا ہوگا، کچھ یاد ہے؟ کم سے کم تو ظاہری بات ہے بچپن میں ہم نے بھی کوئی 2 منٹ موقع ملے، 5 منٹ ملے، تو کم سے کم کا تو نہیں، اللہ زیادہ سے زیادہ کتنا پڑا ہوگا. ایک ہی نشست، ایک ہی نشست، ایک ہی دفعہ میں مائک ملا اور 2.5 گھنٹے شاید پڑا ہے. پڑھا ہے وداؤٹ اینی بریک، ہو اور محسوس نہیں ہوا کہ کتنا پڑھا ہے. ہوئے ہوئے. جو ساتھی ساتھ گیا ہوا تھا وہ مجھے پھر گھڑی دکھاتا ہے کہ آپ کو اتنا وقت ہو چکا ہے. اللہ، یہ کہاں ہوا تھا؟ یہ راول پنڈی میں ایک ختم قرآن پاک کے بعد کی محفل تھی. ہوئے ہوئے ہوئے. اس میں وہ گرا پہ گرا اتنا وہ وسیع ہو گیا کام. سننے والے بھی کمال تھے اور وقت بھی بہت اچھا تھا. سوشل میڈیا پر جب کلام آ جاتے ہیں تو پھر وہ پرانا بہت جلدی ہوتا ہے. جی بہت جلدی، یعنی چونکہ آپ نے کلام پڑھا، تیار کیا، اور اتنی محنت کر کے تیار کیا، وہ سوشل میڈیا پہ آیا، پوری دنیا نے سن لیا، تو پرانا جلدی ہو جاتا ہے. یعنی وہ لوگوں کی تمنا، یہ ٹھیک ہے، لوگوں کی تمنا پھر بڑھ جاتی ہے کہ جی کوئی نیا سناؤ، کوئی نیا. لیکن اس کلام میں اتنی ویریشنز ہونی چاہیے کہ ایک کلام اگر آپ کو 1.5 گھنٹہ بھی پڑھنا پڑے تو پڑھ سکے تو وہ نیا محسوس ہو. ٹھیک ہے، مختلف جگہ پڑھا تو مختلف ذوق دیا آپ اس نے. اگر خود پڑھ رہے ہیں نا، آپ کا اپنا تیار کردہ ہے، تو آپ لوگوں کو وہ پرانا نہیں محسوس ہونے دیں گے. جی ہاں، جس نے یاد کر کے سنانا ہے اس نے تو اتنا ہی سنانا ہے، اتنا ہی سنا جتنا یاد کیا ہے. جی. جی ہاں، تو یہ آپ کی اپنی کوالٹی ہوتی ہے، اللہ رسول کا کرم ہوتا ہے کہ آپ اس کو بھلے آخر سے شروع کر لیں یا شروع سے آخر کی طرف لے چلیں. ایسا بھی تو ہوتا ہے کہ درمیان والے شعر سے شروع کر دیے، وہاں سے گرہ شروع ہوگی، لیکن ممکن تب ہوتا ہے جب سننے والے موجود ہوں. خالد بھائی، چہرہ دیکھ کے بندے پہچان جاتے ہیں آپ؟ پہلے پہچان لیا کرتا تھا، اب یہ چونکہ پہچان بھی چلی گئی. یہ چہرہ در چہرہ ہو گیا نا، ایک چہرہ ہو تو پہچان لیا جاتا ہے. ایک چہرے پر کئی چہرے جی، چھپا لیتے ہیں، کیا سجا لیتے ہیں لوگ. اچھا، پہچان لیتے تھے پہلے بھلے وقت کون اپنا ہے کون پرایا ہے. جی، اب محسوس کرنا مشکل ہو گیا. وہ ایک پنجابی کی
یہ داڑیاں والے ٹھگ نے ہوں ٹھگا نے داڑیاں رکھ لیا نے. صحیح. داڑھی تو سنت رسول ہے، شعار ہے. جی لیکن اس کے پیچھے پس پردہ عزائم کیا ہیں ان کو پہچاننا مشکل ہے. ہم تو ہر بندے کا اکرام کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں اور بھائیوں کی طرح پیش آتے ہیں، لیکن لوگوں کو پہچاننا مشکل فی کام. زمانہ بہت مشکل ہے. بہت مشکل ہے. آپ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ میں پوری طرح پہچان لیتا. میرا خیال ہے کوئی بھی نہیں کر سکتا، کوئی بھی نہیں کر سکتا. ہے نا؟ جی کوئی بھی نہیں. اتنی جرت کیسے لاتے ہیں؟ واصف علی واصف کو بھی پڑھ دیا، مشکل چیزیں پڑھ دیں. جہاں وقتی آپ کو 20 منٹ ملا ہے وہاں پر بھی آپ نے کوئی ایسا، میں نے دیکھا، میں خود ضد چوتا رہا، یار یہ خالد نے کیا شروع کر دیا، یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. یہاں آپ اتنی جرت کیسے لاتے؟ مجھ پہ بھی چشم کرم میں میرے آقا کرنا، یہ کلام ہم نے سننا بھی ہے آپ سے. 93 میں پڑھی تھی. اللہ اس وقت بھی میرے دوست کہتے تھے یہ کیا پڑھ رہے ہو. اللہ. اس بات کا بڑا مزہ ہے. واصف علی واصف کو پڑھنا آسان نہیں ہے. نہیں ہے، میں اسی لیے مثال دی، میں نے نام لیا اس یہ کا. تصویر ہے اس نے بے نشان صلی اللہ کو 16-17 سال پہلے پڑھی ہوگی. اب بچے پڑھ رہے ہیں. وہ جس طرح ٹیولپ لگانا، اس کا بیج لگائیں گے، پھر بال بنے گا، پھر وہ شاخ نکلے گی. اس پروسیس کے لیے کتنا وقت درکار ہوتا ہے. لیکن اس ٹیولپ کو دیکھنے کا جو مزہ ہے نا، وہ جو بیج لگاتا ہے اس کو بڑا مزہ آتا ہے. کہ میں نے بیج لگایا تھا، آج وہ پھول بن کے سارے زمانے کو لبھا رہا ہے اور لوگ اس کو دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں. صحیح. تو اس چیز کا مزہ ہے. صحیح. وہ بعد ایک کسی بڑے کا قول تھا کہ ہمیں بنیاد کے پتھروں کی ضرورت ہے کہ جن پہ سر رکھ کے عمارت بنے گی تو عمارت کتنی بھلی محسوس ہوگی. نواب بہادر یار جنگ کا یہ قول ہے. تو ہمیں ان پتھروں کی ضرورت نہیں ہے جو عمارت کے فرنٹ لائن پہ آ کے تو خوبصورتی کا نظارہ دے رہے ہوتے ہیں. صحیح. تو بنیاد بننا جو ہے اس کا اپنا مزہ ہے. صحیح، بالکل صحیح. میں وہ کلام کی طرف ہم بڑھتے ہیں، اور ناظرین ہم نے کوشش کی ہے کہ آج زیادہ گفتگو ہو، کیونکہ کلام تو آپ کو مل جاتے ہیں، اور خالد بھائی یقیناً جس بھی محفل میں جاتے ہیں کلام ہی پڑھتے ہیں، لیکن ایسی گفتگو خالد بھائی اس کی آپ نے پہلے نہیں سنی ہوگی. اس وجہ سے ہم نے کوشش کی کہ آپ کو زیادہ جو ہے وہ گفتگو سنوائی جائے. آخر میں ہم کلام شامل کریں گے، مجھ پہ بھی چشم کرم، یا جو آپ چاہیں پسند کریں جیسے، کیونکہ یہ نشست آپ کی ہے اور میری مرضی نہیں چلے گی، آپ ہی اپنا سنائیں گے. لیکن میں اس سے پہلے ایک میں سوال کرنا چاہتا ہوں. موجودہ آپ کو کم از کم 30 سال تو ہو گئے جی پڑھتے. الحمدللہ. آپ نے 3 دہائیاں دیکھی، مختلف چہرے دیکھے، محفل پڑھنے والے بھی مختلف دیکھے، محفل کرانے والے بھی مختلف دیکھے، ایک ہی شہر میں لوگوں کو بدلتے بھی دیکھا، آرگنائزر بدلتے دیکھے، بڑا رنگ دیکھے، بڑے جلوے دیکھے، بڑے لوگ آئے چلے گئے، کوئی نام بھی نہیں جانتا، کچھ اور لوگ آ گئے، 2 گئے تو 4 آ گئے، 4 گئے تو 8 آ گئے. ہر دور دیکھا 30 سالوں میں. موجودہ نعت خوانی سے مطمئن ہے؟ ماحول سے، محافل سے مطمئن ہے؟ زیادہ مطمئن نہیں ہوں. پہلے زیادہ ٹھیک ہوتا تھا. ادب، توجہ اور نعت کی جو روح ہے کہ محفل کروانے کا مقصد آنسو ہوا کرتے تھے، ٹھیک. کیفیت حاصل کرنا مقصود ہوتا تھا کہ سارا سال ہم لوگ دنیا میں چل چل کے، تو سال کے بعد ہم پروگرام کروا رہے ہیں، کچھ روحانیت محسوس ہوگی، کچھ اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہم لوٹ جائیں گے. یہ بہت کم رہ گیا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو جدید دور کے کچھ تقاضے بھی ہیں، ہم نے دنیا کے ساتھ بھی چلنا ہے. جب میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو اور نوجوانوں کو محفل نعت میں بڑی ہی تیاری کے ساتھ تو اچھا لگتا ہے، ذوق و جذبے شوق کے ساتھ، تو چونکہ ہم نے وہ تھوڑا سا پچھلا عرصہ بزرگ ثنا خاں بھی دیکھے، ان کے بعد والی کھیپ بھی دیکھی،
اور اب جدید لوگوں کو بھی دیکھ رہے ہیں. تو کچھ دور کی ریکوائرمنٹس جو ہیں، کمرشلزم بھی بڑھ گیا ہے، سوشل میڈیا پہ بھی آپ ہر وقت ایکٹیو ہیں، فیس بک پہ ہیں، ٹویٹر پہ ہیں، انسٹاگرام پہ ہیں، یوٹیوب پہ ہیں. ٹھیک. تو دنیا داری کے ساتھ ساتھ پھر بھی دین کا پیغام پہنچانا، اس میں ایک اہم کردار جو ہے وہ نعت رسول مقبول کا ہے. صحیح. کوشش کی جائے کہ ہمارے جتنے نئے ساتھی بھی ہیں وہ پیش تو نعت ہی کرنی آپ نے، تھوڑا سا اور سلیقے کے ساتھ، تھوڑا سا اور ادب کے ساتھ، تھوڑا سا اور اہتمام کے ساتھ اگر کریں گے تو یہ یقیناً بھلائی والی راہ ہے. جی ہاں، ہدایت والی راہ. کوشش تو کرتے رہنا چاہیے. مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ، ہم لگے رہنا ہے. کچھ ایسا محسوس نہیں ہوتا، آپ نے فیل کیا ہے ایسا کہ نعت خوانی سے زیادہ نعت خواں کو سنا جا رہا ہے؟ لابیز بن گئی ہیں، وہ اپنے اپنے نعت خواں ہیں ان کے، اور وہ ان کو پروموٹ کرتے ہیں. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ اچھا پڑھ رہا ہے یا وہ اچھا، لیکن وہ جب تک نقطہ نظر اور محور حضور کی ذات ہے اور حضور کی نعت ہے تب تک آپ ٹھیک ہیں. بے شک فارمولا آئیڈیل ازم پہ یا شخصیت نوازی پہ یا شخصیت پرستی پہ آپ آ جائیں گے تو پھر آپ کا آئیڈیلزم چینج ہو جاتا ہے. صحیح. ہمیں اپنا پھر توجہ محور جو ہے وہ مدینہ شریف، گنبد خضرا، گنبد خضرا، سرکار مدینہ کی ذات. لا تنظر الی من قال وانظر الی ما قال. جو سرکار کی بات کرے وہ ٹھیک، وہ ٹھیک ہے، وہ اچھا ہے، وہ اس ٹھیک کو ہے. عزت دیں. اس کو عزت دیں. ٹھیک. حقیقت میں آپ انہی کی عزت کر رہے ہوتے ہیں. اور اگر آپ شخصیت کی عزت کرنا شروع ہو جاتے ہیں تو سب کی عزتیں حضور کی عزت کی تو فعل ہے. صحیح. ٹھیک. کیوں نہ ہم مرکز و محور نعت مصطفیٰ کو رکھیں. بالکل بالکل صحیح کلام. جو آپ قاسم بھائی کی ایک فرمائش ہے، بہت ساری تھیں لیکن میرے خیال میں یہی پیش کی جا سکے گی. بسم اللہ. یا رسول اللہ یا رسول کبریا فریاد ہے، یا رسول کبریا فریاد ہے، یا محمد مصطفیٰ فریاد ہے، یا محمد مصطفیٰ فریاد ہے. اننی فی بحر ہم مغرق، سخت مشکل میں پھنسا ہوں آج کل، خذ یدی اے میرے مشکل کشا فریاد ہے، اے میرے پڑھ لے خذ یدی سہل لنا اشکالنا، یا رسول اللہ انظر حالنا، غین غور حضور ضرور کرنا. تھرلے کیتیاں تے ہتھاں جوڑیاں دی، ساڈے واسطے تاج سکندری ہے، سایاں دور تو ساڈیاں جوڑیاں دی. تواڈے در تے آ کے بہ گئیاں، ماری ہوئیاں میں دھکیاں دھوڑیاں دی، سانو لوڑ تو ساڈی ہر ویلے، تساں لوڑ کی اساں بے لوڑیاں دی. خذ یدی خذ یدی سہل لنا اشکالنا، یا رسول اللہ انظر حالنا. واہ واہ، بہت شکریہ خالد بھائی. بڑی شاندار، بڑی منفرد گفتگو آج ہو پائی، بہت سارے گوشوں پر.
ہم نے کوشش کی کہ گفتگو کی جائے اور